अस्सलाम वालेकुम। वहीद जदूद। पाकिस्तान के अंदर आज से पहले जो एक सियासत होती रही है कौमियत के नाम पे, किसी ने पंजाबी कार्ड खेला, किसी ने सिंधी कार्ड खेला, किसी ने पठान कार्ड खेला, कुछ बलोच कार्ड खेल रहे हैं, कुछ ने मुहाजिर कार्ड खेला। और जो हमारे पाकिस्तानी भाई थे जो मुख्तलिफ इलाकों में रहते थे उनको यूज किया, नफरतें पैदा की। अब कोई भी अगर हमें उर्दू स्पीकिंग नजर आता है तो हम कहते हैं ये MQM में। क्या हुआ? उनको डिवाइड कर दिया गया। जो बातें करनी थी, जो जो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप लोगों ने आपस में मिलना था, जुलना था, क्या हुआ? कैटेगराइज कर दिया। क्या हुआ? सबको नुकसान पहुंचा, शकूक पैदा हो गए, ट्रस्ट शैटर्ड हो गया। फिर बंदर बांट जो मुख्तलिफ जगहों पे होती है, स्पेशली असेंबलियों के अंदर, वहां पे अनफेयरनेस। इन तमाम चीजें पॉलिटिशियंस ने की, लेकिन सफर आम इंसानों ने किया, पाकिस्तान के रहने वालों ने किया। पाकिस्तान में जितनी भी कौमें रहती हैं बेसिकली वो पाकिस्तान के रंग हैं, मुख्तलिफ रंग, खूबसूरत रंग, और फिर मुख्तलिफ कल्चर हैं, मुख्तलिफ ट्रेडिशंस हैं, उनके अपने म्यूज़िक हैं, उनके अपने खाने हैं, उनके अपने पहनावे हैं। तो क्या करते हैं, जब हम इन सब रंगों को मिलाते हैं तो एक खूबसूरत गुलदस्ता बनता है जिसको हम कहते हैं ये पाकिस्तान है। लेकिन हम लोगों को सबको अलग अलग किया गया। लेकिन टाइम अब भी है, मेरा ख्याल है ये सारे एक्सपीरियंसेस आप लोग देख चुके हैं। क्या हुआ एंड ऑफ द डे? सिर्फ डिस्ट्रक्शन हुई, अग्रेशन हुआ। एक मेरे दोस्त ने एक बात कही मुझसे और मैं बिलीव नहीं करता था कि यार बहुत ही संजीदा अच्छा आदमी। वो कहने लगा कि मैं आज से कुछ साल पहले सखी हसन का जो कब्रिस्तान है उसके अंदर गया, तो वैसे ही मैं कत्वे पढ़ना शुरू हुआ। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो कब्रें थी उसके ऊपर जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे और उनकी उम्रें देखी, मैं हैरान रह गया। 18 साल से 20-25 साल के दरमियान के ये बच्चे थे जिनकी कब्रें थी पूरे कब्रिस्तान के अंदर। मैंने कहा यार क्या कराची के अंदर सखी हसन के इस कब्रिस्तान के अंदर इतने नौजवानों की कब्रें। बात समझ में आई कि ये वो लोग थे, ये वो प्यारे बच्चे थे जिन्होंने अभी जिंदगी नहीं देखी थी, सियासत की भेंट चढ़ गए। कभी आप हजारा जाएं, वहां पे भी कब्रिस्तानों के अंदर जब आप उनके कत्वे पढ़ेंगे तो पता चलेगा जी फलां फलां डेट को कराची में नौजवानों की कब्रें वहां पे थी। क्या हुआ? भाई को भाई से मरवाया गया। ये सब नफरतें थी। बात सिंपल सी ये है यार, हम सब पाकिस्तान है। कौमें सिर्फ पहचान के लिए बनाई जाती, असल चीज आपका मुल्क होता है, आपकी टेरिटरी होती है। आज कोई भी शख्स चाहे वो पाकिस्तान के एक कोने में रहता है या दूसरे कोने में रहता है,
اگر کل وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ نہیں میں یہاں نہیں رہوں گا، یہاں جا کے رہوں گا، تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہوگی، اس کو پورا حق ہے وہ وہاں پہ زمین خریدے، کاروبار کرے، اس کی پورے پاکستان کا حصہ ہے، سب بہن بھائی ہیں۔ کیونکہ امریکہ کے اندر ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے وہ کسی بھی جس مرضی اسٹیٹ میں پیدا ہوا، لیکن 52 اسٹیٹس ہیں، وہ کہیں پہ بھی جا کے رہ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، اور اس کو سیم مراعات ملتی ہیں۔ جس اسٹیٹ میں وہ پیدا ہوتا ہے اس کے بچوں کو وہاں پہ بھی اسکول میں داخلہ ملتا ہے، ہاسپٹل وہ جا سکتا ہے، انشورنسز کور کرتی ہیں۔ یہ تو خیر امریکہ کی بات ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر مذہب کے اندر بھی ڈیوائڈ اینڈ رول والا انہوں نے کیا ہے، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم یہ سبز پگڑی پہنتے ہو، تم نیلی پگڑی پہنتے ہو، تمہارے یہ برانچ ہے، ہماری یہ برانچ ہے۔ کیا ہوا اینڈ آف دا ڈے؟ لوگوں کو لڑایا گیا، اس کے اندر بہت سارے انسانوں کی جانیں گئیں، بہت سے گھروں کے اندر ماتم بچھا۔ یار خدا تو ایک ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے سلام نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی یوں کر کے پڑھتا ہے، وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ آپ فکس کرنے والے کون ہوتے ہو یار؟ لیٹ ہم، مینارٹیز ہیں آپ ان کو ریسپیکٹ دیں، لیٹ ہم، جس طریقے سے مرضی اپنی عبادات کرتی ہیں، اپنے بچوں کو ریز کرتی ہیں، اگر وہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہیں، سب لوگ چاہے وہ مائنارٹیز ہیں یا میجارٹیز ہیں، دونوں they have all the right to live in this country and because یہ گھر ہے ہمارا۔ ساری نفرتوں کو چھوڑو یار، صرف یہ دیکھو وہ کون سے لیڈر اور سیاستدان ہیں کم سے کم بیلنس ہیں، جو وہ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کے ہر آدمی کی جان مال عزت کی حفاظت ہو۔ اس برج کو قائم کریں، اور یہ برج نوجوان کر سکتے۔ گرمیاں آتی ہیں تو ایبٹ آباد، مانسیرا، مری، وہاں کے لوگ ان کو ویلکم کریں، آئیں یار یہاں ذرا کچھ دن گزاریں، ٹھنڈا موسم ہے، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں۔ جب وہاں پہ سردی پڑتی ہے، کراچی کے لوگ ان کو ویلکم کریں، یار آؤ یہاں پہ سردی نہیں ہے، سمندر کا کنارہ دیکھو، یہ چمکتی ریت دیکھو، یہ کراچی کی روشنیاں دیکھو، سرسبز زمین دیکھنی ہے تو پنجاب چلے جائیں، پھر کوئٹہ کا، بلوچستان کا ایک اپنا خوبصورت کلائمیٹ ہے۔ بہت دل کہتا ہے تو بلتستان جائیں، ہنزا جائیں، اسکردو جائیں، چائنا کے بارڈر تک جائیں۔ یہ ہمارا سارا گھر ہے، جیسے ایک گھر کا ایک کونا ہوتا ہے، دوسرا کونا یہاں بیڈ روم ہے، یہاں پہ باتھ روم ہے، یہاں پہ کچن ہے، یہاں پہ دوسرا بیڈ روم ہے۔ سو گھر کے کسی فرد کو یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اسپیشل پرمیشن لے یا کوئی ڈومیسائل بنے اور یہ ہو، نہیں۔ آئی تھنک ابھی ہمیں کھلے ذہن سے باتیں چیزیں دیکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے وہ جو پرانے فرسودہ نظام، ایک زمانہ تھا کہ روڈ کھلا نہیں بننے دیتے تھے، اپنی زمینیں جو تھی نہیں جی یہ میرے اس بیٹے کے کام آئے گی، اس کی کسی نے اسکول نہیں بنایا، کسی نے پارک نہیں بنایا، کسی نے روڈ کھلے نہیں کیے۔ کیا ہوا؟ آج جو یہ جنریشن ہے جب یہ چیزیں نہیں دیکھتی ہے کہ چیزیں صحیح نہیں ہوئی ہیں، صحیح شہر پلان نہیں ہوئے، صحیح طریقے سے ایک دوسرے کو رائٹ نہیں دیے گئے، تو کیا ہوتا ہے؟ آج ڈو یو تھنک کہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ چیزیں نہیں کی، کیا وہ ان کو دعا دیتا ہوگا یا سنہری حروفوں کے اندر ان کا نام لکھا ہوا ہوگا؟ نہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ وقت
اس سے پہلے اس جنریشن پہ بھی آئے. سنبھل جائیں. پاکستان کو اپنا گھر سمجھیں اور پاکستان کی کوئی بھی چیز ہے اس کو اپنے گھر کا احساس سمجھیں, حفاظت کریں. Anyway, I know you will say these are the two nice things I'm talking about, but facts are facts, man. If you do a right thing, if you give a respect, if you mingle around, end of the day, you'll get same. Whatever you give, that you get. So anyway, stay blessed, خوش رہیں, اپنے آپ سب کو خوش رکھیں, کسی کو تکلیف مت دیں, آپس میں محبت سے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. Stay blessed.